بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کی ضرورت کا پورا کرنا عورت کا اولین فریضہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی نہ جائے تو فرشتے اس پر صبح ہونے تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت طلق ابن علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد جب اپنی ضرورت سے اپنی بیوی کو بلائے تو فوراً آ جائے، چاہے وہ تنور پر کیوں نہ بیٹھی ہو، یعنی اگرچہ وہ چولہے پر روٹی ہی کیوں نہ پکا رہی ہو، اور جانے سے روٹی خراب ہونے اور آگ بجھ جانے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اللہ کا حق ادا کرنے والی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے۔ اگر شوہر اسے بلائے اور وہ اونٹ کی پالان پر ہو تب بھی وہ انکار نہیں کر سکتی۔ شوہر عورت کا نگران اور عورت اس کی ماتحت ہے۔ شوہر جب بھی اسے کسی بھی ضرورت سے، خاص کر انسانی ضرورت سے بلائے یا اشارہ کرے تو عورت کا انکار کرنا اور نہ جانا، اس کی ضرورت کا پورا نہ کرنا ناجائز، حرام اور لعنت خداوندی کا باعث ہے۔ عموماً عورت اس بات کی پرواہ نہیں کرتی اور شوہر کی انسانی ضرورت کا خیال نہیں کرتی، جس کی وجہ سے شوہر کی محبت اور خوشگوار تعلقات میں رکھنا اور درار پڑ جاتی ہے۔ ہاں، مگر عورت ماہواری سے ہو یا بیماری میں مبتلا ہو، صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو خوش مزاجی سے معذرت کر لے اور سمجھا دے۔ بسا اوقات شوہر اپنی ضرورت سے بلاتا رہتا ہے اور یہ ہوں ہوں کر کے ٹالتی رہتی ہے۔ حدیث پاک میں اس پر بھی لعنت ہے۔ ان امور کا خاص خیال رکھے تاکہ تعلقات خراب نہ ہوں۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات بڑے نازک ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون مبغوض عورت ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ عورت مبغوض ہے، پسند نہیں
جو اپنے گھر سے بلا اجازت شوہر کے چادر کھینچتی ہوئی شوہر کی شکایت کرتے ہوئے نکل جائے۔ خیال رہے کہ ہمیشہ ہر وقت ایک ساتھ رہنے سے ضرور کچھ نہ کچھ حق تلفی ہوتی رہتی ہے۔ مختلف عوارض اور شریعت کی رعایت اور خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق کا ضائع ہونا ایک معمولی سی بات ہے۔ پھر جبکہ ہمیشہ ایک ساتھ رہنا ہے اور ہر ایک کا فائدہ دوسرے سے وابستہ ہے، تو ایسی صورت میں آپس میں شکایت کی بات ہو جائے، کبھی کچھ معمولی تکلیف پہنچ جائے تو زبان پر حرف شکایت نہ لانا چاہیے۔ اس سے خوشگوار تعلقات جو بہت ہی ضروری ہے اور جس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار منافع ہیں، اس میں رکھنا پڑتا ہے، درار پڑ جاتی ہے۔ شاکی ہو کر یعنی شکایت لے کر میکے جانے سے معاملہ اور بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ عموماً عورتیں شادی بیاہ کے بعد کچھ کمی بیشی ہو جانے پر والدین سے شوہر اور شوہر کے گھر والوں کی شکایتیں کرتی رہتی ہیں، جس سے از راہ محبت والدین متاثر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ شکایت کے ازالے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے بسا اوقات معاملہ اور بھی زیادہ بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے برداشت کرے، پھر کبھی سنجیدگی اور محبت کے ساتھ خوشی کے موقع پر اپنی تکلیف ظاہر کر دے تو انشاءاللہ شریف اور سمجھدار شوہر اس کا دفاع کرے گا۔ اللہ سے دعا بھی کرتی رہے کہ ہر ایک کا دل اس کے قبضے میں ہے۔ شوہر سے بھلائی کا انکار تو ثواب اکارت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت شوہر کے بارے میں یہ کہے میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی، تو اس کے اعمال کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ کیسی سخت وعید ہے، ذرا سی ناشکری کے جملے پر اعمال ہی اکارت ہو جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر عورتوں کو دیکھا گیا ہے جہاں شوہر سے کوئی شکایت ہوئی، کوئی لڑائی ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا، جھگڑے کی نوبت آ گئی، کوئی امید پوری نہیں ہوئی، کوئی تکلیف ہو گئی، فوراً کہہ دیتی ہیں اس سے مجھے آرام نہیں ملا، اس گھر میں چین نہیں ملا، کبھی اس نے میرا خیال نہیں کیا، کبھی اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، ہمیشہ نوکر کی طرح گھٹتی رہی، میرا کبھی لحاظ نہیں کیا گیا۔ اس قسم کے جملے بہت برے ہیں، ان سے اعمال کا ثواب برباد ہو جاتا ہے۔ اکارت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکیاں گزشتہ کی ہیں وہ بے اثر ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کو مردوں سے زیادہ دیکھا۔ پوچھا تو معلوم ہوا تکفرن العشیرہ، شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ جس شوہر نے حسب ضرورت اور وسعت اور حیثیت سے ہمیشہ دیا، کبھی کسی وجہ سے شکایت ہو گئی، عموماً ایک گھر میں آپس میں ساتھ رہنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو بلا جھجک کہہ دیتی ہیں اس سے ہم کو کبھی آرام نہیں ملا۔ ہرگز ایسا جملہ نہ بولے، کوئی شکایت کی بات ہو جائے تو سنجیدگی سے حل کر لیں، اور حل نہ نکل سکے تو برداشت کر لے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ ایسے اسباب سے احتیاط کریں تاکہ عورت کی زبان سے ایسی باتیں نہ نکل سکے۔ بلا اجازت شوہر نفل روزے کی اجازت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے درست نہیں کہ وہ شوہر کی موجودگی میں روزے رکھے مگر اس کی اجازت سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اگر بلا اجازت روزہ رکھا تو بھوکی پیاسی رہی اور قبول نہیں کیا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عورت کو شوہر کی خدمت اور رعایت کے پیش نظر نفلی روزے رکھنے کی اجازت نہیں، البتہ
وہ خود اجازت دے دے تو پھر روزہ رکھنا درست ہے۔ ہاں اگر شوہر گھر میں موجود نہ ہو، سفر پر ہو، تب بھی شوہر سے اجازت لے لے۔ خیال رہے یہ حکم نفلی روزے کے متعلق ہے، رمضان کے روزے کے متعلق یہ بات نہیں۔ اگر شوہر رمضان کے روزے کو منع کرے تب بھی چھوڑنا جائز نہیں، چونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی ہو تو مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے عورت سوائے رمضان کے روزے کے اور روزے نہ رکھے جبکہ اس کا شوہر موجود ہو۔ دیکھا شریعت نے عورت کو کتنی تاکید کی ہے کہ وہ شوہروں کی رعایت کریں، اور اسی رعایت کی وجہ سے دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم رہیں گے۔ سارے مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔